السلام علیکم کلاس 4. آج میں آپ لوگ کے ساتھ لایا ہوں لیکچر نمبر 2. جیسا کہ آپ نے لیکچر نمبر 1 میں پہلا سبق کرا تھا، اس کا کچھ کام دیا گیا تھا. اس کا کام تھوڑا سا اور ہے، جو کہ صفحہ نمبر 6، 7، 8 پر سوال نمبر 1، 4 اور 5 ہے. اور آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے سبق پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا اس کے مشکل الفاظ پر نظر ڈال لیتے ہیں. پیغمبر، پیغام لانے والا. ثابت قدم کا مطلب کسی کام یا بات پر ڈٹ جانا. خوفناک، ڈراؤنا، دہشت ناک. نقش قدم، طور طریقہ. سخی، سخاوت کرنے والا. پختہ، پکا، پائیدار. ہدایت، سیدھی راہ پر لگنا، رہنمائی. حوصلہ، ہمت. کامل، مکمل. کشادہ، بڑا. مساوی، برابر. نمایاں، صاف واضح. امتیاز، فرق. ناروا، برا. یہ تھے اس آج کے سبق کے کچھ مشکل الفاظ. اب ہم لوگ چلتے ہیں سبق کی طرف. آپ سب لوگ اپنی بک اوپن کریں، پیج نمبر 10. اوپر ڈیٹ اور ڈے مینشن کریں، جیسا کہ آپ لوگ کلاس میں بھی کرتے ہیں. سبق کا نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی کوئی مثال نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے ہر نبی بنا کے بھیجا. جیسے ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا. ان سے بھی پہلے بہت سے لوگوں کو نبی بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے. اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں نہ کوئی پیغمبر آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کی کوئی مثال نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جیسا کوئی دوسرا انسان اس دنیا میں آج تک نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ ارادے کے مالک اور بلند حوصلے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ دل انسان. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم دل، ہمدرد اور سخی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل طور پر بھروسہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت بڑا تھا انسانوں کے لیے، یعنی وہ ہر انسانوں کے ہر کوئی کام کرتے تھے، ہر ایک کے کام آتے تھے. سچائی اور امانت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ اور سرپار رحمت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں ہی کے لیے نہیں بیگانوں کے لیے بھی رحمت تھے. اسی لیے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے فوراً متاثر ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے لیے رحمت نہیں تھے، بلکہ ہم پورے زمانے، ہم پورے جہاں کے لیے رحمت ہیں. جو دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو آپ کے اخلاق، ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ وہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو جاتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہادر تھے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے. امن ہو یا جنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں ثابت قدم رہتے تھے. بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بلند رہتا تھا. ایک رات مدینے میں خوفناک آواز سنائی دی. لوگ گھبرا گئے. وہ سمجھے کہ شہر پر حملہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر نکلے اور اکیلے ہی مدینے کے گرد چکر لگا آئے. واپس آ کر لوگوں کو تسلی دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے تھے اور سچے لوگوں کی قدر کرتے تھے. انصاف کے معاملے میں اپنے بیگانے، دوست، دشمن، مسلمان یا کافر میں کوئی تمیز نہ کرتے اور جو سچا ہوتا اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسلمان کے مقابلے میں ایک یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کیونکہ وہ سچا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ کی بات کرتے تھے، چاہے وہ ان کا دوست ہو، دشمن ہو، جو بھی ہو. جو سچ پہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا ساتھ دیتے تھے. جیسا کہ ایک دفعہ مسلمان اور یہودی کا مقابلہ ہوا تو یہودی جو تھا مسلمان جھوٹ کے راستے پہ تھا اور یہودی سچ کے راستے پہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو چھوڑ کے یہودی کو کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کا بہت خیال رکھتے تھے.
ان سے کمال شفقت اور ہمدردی سے پیش آتے تھے اور ان میں یوں گھل مل جاتے تھے کہ کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں اور جتنے بھی لوگ ضرورت مند ہیں ان سب کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے اور ان کے ساتھ ایسے گھل مل جاتے تھے جیسے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ الگ ہیں اور وہ لوگ الگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ہرگز پسند نہ تھی کہ نمایاں ہونے کے لیے کسی اونچی جگہ پر تشریف رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جیسے جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے، کسی کے لیے کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جاتا تھا۔ مجلس میں اسی طرح مل جل کر بیٹھتے کہ کسی اجنبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزی اور رواداری کا خاص انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی مجلس میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کسی اونچی جگہ پر نہیں بیٹھتے کہ وہ نمایاں ہوں کہ وہ ایک اہم ہستی ہیں اور ایک بڑے ہوئے، وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ارد گرد بیٹھتے تھے اور اس طرح بیٹھتے تھے اور مجلس میں جہاں جگہ ملتی تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی اجنبی یا دوسرا شخص آ جاتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنگ، نسل، خاندان کو کبھی اہمیت نہ دیتے، ہر شخص کے ساتھ مساوی برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتے اور دوسروں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے، ہر ایک سے محبت سے ملتے، کبھی کسی کی دعوت رد نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے مہمان نواز تھے اور مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے، چاہے مہمان کوئی عام آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رنگ، نسل اس پہ کوئی وہ تنقید نہیں کی، یعنی کوئی کالا ہو یا گورا، امیر ہو یا غریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو اہمیت دیتے تھے، ہر کسی کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرتے تھے اور اپنے کام خود کرتے تھے، اور بلکہ اپنے کام کے علاوہ دوسروں کے کام کرنے میں بھی خوشی ملتی تھی انہیں، اور وہ دوسروں کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے اور ایک دوسرے سے محبت سے ملتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی دعوت رد نہیں کی، جیسے کسی صحابی نے یا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پہ بلا لیا تو انہوں نے کسی کی بھی دعوت رد نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت بڑے مہمان نواز تھے، جب کوئی مہمان ان کے گھر آ جاتا تو اس کی مہمان نوازی اچھی طرح کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کا بہت خیال رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری بھی کرتے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے۔ کوئی دشمن بھی بیمار پڑ جاتا تو اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیماروں کی تیمارداری کرتے، اگر کوئی بھی بیمار ہو جاتا تو اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی خیریت پوچھنے کے لیے اس کے گھر جاتے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے جاتے۔ ایک دفعہ ایک کافر عورت بیمار پڑ گئی، یہ وہی عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناروا سلوک کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کا علم ہوا تو اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ بہت شرمسار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک دفعہ ایک کافر عورت بیمار پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر گئے اور اس کی خیریت پوچھی، اور یہ وہی عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، برے الفاظوں سے بلاتی تھی، غلط غلط باتیں کرتی تھی۔ جب وہ بیمار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملنے گئے، شرمسار ہوئی، شرمندہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ہی میں ہماری نجات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں اور جیسا انہوں نے کہا ہے اسی کے مطابق زندگی گزاریں، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اگلے لیکچر میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔